جب کبھی بھی آپ کسی الجھن میں الجھ جاتے ہیں، راستہ نہیں ملتا، تو کسی نہ کسی سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے کے لیے آپ کوئی آدمی کا سلیکشن کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ہوگا دنیا میں جو کسی اندھے سے راستہ پوچھے کہ بھائی مجھے فلاں فلاں جگہ جانا ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ کسی بات کا سوال کرتے ہیں، کوئی پتہ پوچھتے ہیں، کوئی بات آپ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ پہلے یہ دیکھتے نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ، چیپسٹ نہیں دیکھتے آپ۔ نیئرسٹ کون ہے؟ میرے امی ہیں، میرے ابو ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ٹیچر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ ڈیئرسٹ جو سچائی کے ساتھ پوری محبت سے آپ کو جواب دے۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ اپنا علاج کس سے کرواتے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ ڈاکٹروں میں کیا آپ سلیکشن نہیں کرتے؟ پرابلم دماغ کا ہے، آپ جا رہے ہیں دل کے ڈاکٹر کے پاس۔ پرابلم دل کا ہے، جا رہے ہیں آپ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس۔ پرابلم پیٹ میں ہے، آپ جا رہے ہیں بواسیر کے ڈاکٹر کے پاس، گردوں کے ڈاکٹر کے پاس۔ پرابلم ہے ہڈیوں کا، اور آپ جا رہے ہیں ENT والے کے پاس۔ تو یہ میرے خیال میں اپنا علاج پہلے یہاں سے ٹھیک کرانا چاہیے۔ یا پھر آپ کمپاؤنڈر سے جا کے بول دیتے کہ بھائی آج ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، میاں تمہاری جو مرضی آئی، جیسا اچھا سمجھتے سمجھ کے دے دو۔ ڈیلی میں دیکھ رہا ہوں تم ہی میرا BP چیک کر رہے ہیں، تم ہی تھرمامیٹر لگا کے بخار دیکھ رہے ہیں، دوائیاں بھی تم ہی پوڑی بن کے دے رہے ہیں، پھر بینوں گلے میں یہ لٹکا لے کے خالی پیسے لینے کے لیے کیا ہے؟ کوئی بھی ایک دوا لکھ کے دے دو، میں جا کے لا لیتا ہوں، میرے کو بیماری ہے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ یا پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو فارمیسی پہ بول کے لے لیتے۔ میں کچھ پوائنٹس ابھی لکھا ہوں، بڑا مزہ آیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اپنی بیماریوں کا علاج دم کروا لیتے جا کے، پانی پہ پھونک کے پورا بیکٹیریا ڈال کے، نہیں تو منہ پہ۔ جبکہ یہ ہم دیکھ چکے ہیں عنقریب میں 4 سال میں ماسک لگا کے پھرنا پڑ رہا تھا۔ ماں بیٹا، شوہر بیوی، بچے، ڈسٹینس مینٹین کریے، پڑھ کے پھکوا لیتے۔ یعنی آخری درجے کے جاہل، آخری درجے کے نکلے ہوئے، بالکل مسلمان بولنا، مومن بولنا تو دور کی بات ہے، انسانیت کے بھی قابل نہیں ہے۔ آدمی بھی نہیں بول سکتے، حیوان بھی نہیں بول سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ انعام میں کہ یہ لوگ تو جانوروں سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں۔ چلیے پوائنٹ نمبر 3، آپ اپنے مسئلے کس سے حل کرواتے؟ کوئی دینی مسئلہ آ جائے، کچھ آ جائے، تو آپ چلر مولوی کے پاس جاتے فتوے لینے، یا چلو بھائی بڑے کوئی جامعہ کو جائیں گے، وہاں سے لکھا ہوا فتویٰ لائیں گے۔ کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ وہ بھی پوری تفصیل میں کیا بیان کروں آپ سے۔ چلیے آپ کسی مسئلے میں پڑ گئے، گھر میں چوری ہو گئی، مرڈر ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، کس کے پاس جائیں گے آپ؟ پولیس اسٹیشن کو جائیں گے، کورٹ میں جائیں گے، وکیل کے پاس جا کے کیس لڑیں گے، یا روڈی شیٹر کو اپنا کیس دیں گے؟ اگر دم ہے تو خود لڑیے۔ چلیے پوائنٹ نمبر 4، آپ کو مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، یا اللہ کے رسول سے ملنے جانا ہے، یا صحابہ اور اہل بیت سے ملنے جانا ہے، یا امام بخاری یا حنفی شافعی مالکی سے ملنا ہے جا کے، یا شہداء کرام سے ملنا ہے، یا پھر بزرگان دین، اولیاء، یا پھر جہنم میں جانا ہے سیدھا بغیر ملے کے کسی سے بھی؟ جب جہنم میں جانا پکا ہے تو یہاں کی زندگی میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے کے لائق تو نہیں ہیں، اور اپنی زبان سے بھی بولتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، اس لیے دنیا میں رہتا کام نکال لینا ہے۔ کوئی تو بھی مردے کو، مولوی کو، شہید کو، اس کو، اہل بیت کو، صحابہ کو، اماموں کو، بزرگان دین کو، اولیاء کو پکار لیتے، اپنا کام نکل جاتا۔ جیسا وہ پتھر کی مورتی کے سامنے جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی ماں کالی سے مانگ رہا ہے، کوئی سائی بابا سے مانگ رہا ہے، کوئی گرو نانک سے مانگ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، تم بھی اسی سے مانگ رہے ہیں، کام نکل گیا تو بس ہے۔ چلیے تو پھر ایسی حالت میں تو پھر پہلے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے کہ ہماری عقل ٹھیک ہے نہیں ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے اندر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی ڈال کے بھیجا ہے، تو پہلے اس سے چیک کریے اپنے میٹر سے۔ اس کے بعد جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بولے گا کہ تم نے اپنی عقل استعمال کر لی، جو کچھ پڑھ سکتے تھے پڑھ لیے، جو کچھ ہونا تھا پڑھ لیے، معلومات کر لیے، اوکے اب کیا چاہیے؟ پوچھو، مجھ سے پوچھو، اذا سألک عبادی انی۔
چلیے، پھر اس کے بعد قرآن میں دیکھو، قرآن میں غور و فکر کرو، پڑھو، پھر صبر کرو. فوراً تمہارے بولتے ہی کام ہو جانے والا نہیں ہے، پورا انتظام کرنا پڑتا، کیونکہ پوری دنیا چلانا ہے. خود تمہارے لیے 1 منٹ میں کر دوں گا میں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کن فیکن کا معاملہ ہے. لیکن تمہاری سچویشن کے حساب سے دینا پڑتا تمہیں. بالکل جیسے کہ برتھ ہے بچے کی، آپ اولاد کی اگر بھیک مانگ رہے ہیں تو فوراً ابھی مغرب کی نماز میں آپ پوچھے، پتہ چلا عشاء کی نماز کے بعد بیوی کی ڈیلیوری ہو گئی، وہ بھی کر سکتا ہو چاہا تو، لیکن نہیں کرا. بتا دیا، مریم کو بھی پورے 9 مہینے انتظار کرنا پڑا عیسیٰ کو پیدا کرنے کے لیے. تو صبر کرنا ضروری ہے. اور اگر ہم مر گئے تو واپس تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا ہمارے بھائی. تو یہ ذلیل حرکتیں کر کے اپنا معیار گرا کے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچیے.